اب ایک ایک مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. آئے سمجھے روز عاشور جو اہل بیت کی سب سے بڑی قربانی ہے, جس قربانی نے ان 14 کو خون کے آنسو روکایا. آج آقا امام زمانہ میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں. وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہادت حسین سے بھی کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ. آقا کی شہادت ہوئی اور صرف شہادت نہیں ہوئی ہے, جب شیخ ابن جوشن نے 13 ضربے مارنے کے بعد سر حسین کو آپ کے تب سے جدا کیا. اگر آپ برداشت کر سکے تو میں عرض کروں, اس نے سر اٹھانے کے بعد پھر کیا کیا ہے؟ سر کو پھینکا ہے, اور بہت دیر تک پھر ہاتھوں سے نہیں پھینکا جا رہا. یہ 12 جرنیل آواز پر رحمت نازل فرمائے. پروردگار بے حق خون حسین آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کی عزتیں محفوظ رہیں, آپ کی عصمتیں محفوظ رہیں. پروردگار آپ کو طول عمر سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. بس میں عزیز و بھائی دیکھیں حسین نے کیا کیا پیش کیا. آپ کے سر مقدس کی توہین ہوتی رہی, سر دم سے جدا ہوا. اس کے بعد پھر اور مشکل مرحلہ تھا. وہ کیا مرحلہ تھا؟ حسین ابن علی کی لاش مطہر کو لوٹا گیا. سب سے پہلے اخنس بن مرسد کی شکی آگے بڑھا, اس نے امام حسین کا نامہ اتارا. اس کے بعد اسحاق حضرمی آگے بڑھا, اس نے امام حسین کا پہلوان اتارا. اس کے بعد قیس بن اشعث بن قیس کندی آگے بڑھا, اور اس نے آ کر امام کی جوانی چادر اتاری. پھر عمر ابن سعد آگے بڑھا, اس نے امام کی زرہ اتاری. پھر اسود بن خالد آگے بڑھا, اس نے امام کے جوتے اتارے. اس کے بعد جمی بن خلد آگے بڑھا, اس نے امام کی تلوار لوٹی. اب برداشت کیجیے گا یہاں تک کہ بشر بن سلیم کی شکی آگے بڑھا. امام حسین کے جسد مطہر پر کچھ نہیں تھا. ایک مرتبہ اس کی نگاہ حسین ابن علی کی انگوٹھی پر پڑی. انگلی پر اتنا مظہر تھا. ایک مرتبہ جب کوشش کی انگوٹھی نہ اتری. مجھے معاف کیجیے گا, اس نے داہنے بائیں دیکھا, 2 پتھر اٹھائے, ایک پتھر زمین پر رکھا, دوسرے پتھر سے حسین کی انگلی کو حسین ابن علی کی لاش لوٹنے پر کے سلسلہ ہوتا نہیں. اس کے بعد پھر شام ولد و زنا آگے بڑھے, اور انہوں نے نال بندی کی اپنے گھوڑوں کی, اور پھر حسین ابن علی کی لاش کو پائمال کیا گیا. کیسے پائمال کیا گیا؟ خود حسین نے آپ کے لیے پیغام بھیجا. شام غریبہ جب جناب زینب کبریٰ جناب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے اپنے بھائی کی لاش پر پہنچی, اور جناب سکینہ کو اٹھایا تو پوچھا, سکینہ بتائیں آپ کے بابا نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ کہاں پھوپھی اماں, میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا میری سکینہ میرے شیعوں تک پیغام پہنچانا. شیعتی ما عزبن ان شریطن فسکرونی, میری سکینہ میرے شیعوں سے کہنا زندگی میں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا. میری سکینہ میرے شیعوں سے کہنا زندگی میں جب بھی میٹھا پانی پیے, وہ پہلے ہماری پیاس کو یاد کر لیں. اور پھر فرمایا او سمیتم بالقدیر او غریب فندمونی, اور سکینہ میرے شیعوں سے کہنا جب سنے کوئی پردیسی مارا گیا, جب سنے کوئی مسافر مارا گیا, پہلے ہم پر گریا کر لیں. اور اس کے بعد فرمایا لئی تکم فی یوم عاشورا جلی اندر ضروری, اے میری سکینہ میرے شیعوں تک پیغام پہنچا دینا. اے کاش تم سب عاشور کے دن ہوتے تو کیا دیکھتے. علی اکبر کی بات نہیں کی ہے, عباس کی بات نہیں کی ہے, قاسم کی بات نہیں کی ہے, اتنا درد ہے حسین کے سینے میں. لئی تکم فی یوم عاشورا جلی اندر ضروری کیف استسقی لطفلی فہدو من یرحمونی, جب میری علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے جاتا. اور جو آخری جملہ کہا ہے اپنی لاش کی پائمالی سے متعلق, جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی, فرمایا ہوا بھی جل دل خیلے ساکونی خل مانا کیجئے گا, اور
کربلا میں لے کے گئے تھے، ورنہ قیامت برپا ہو جاتی۔ یہ مرحلہ تھا۔ کسی نے حضرت زنجانی صاحب نے ایک گفتگو کی خوبصورت جملہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، مگر قیامت تو آ چکی ہے، قیامت تو آ چکی ہے، اس کے بعد کون سی قیامت آئے گی؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کے سر سے چادر کے چھیننے سے بڑی۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ زبان سمجھنا چاہے بس ایک اشارہ کروں، جہاں تک جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی تو باری باری مولا متقیہ نے بچوں کو بلایا، پہلے حسن کو، پھر حسین کو، آخر میں ثانیہ زہرا کو بلایا، آئے ماں کی زیارت کریں۔ اور جب بلایا گیا سنیں گے جناب ثانیہ زہرا نے زینب بنت علی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اماں فضا، پہلے بابا علی سے گئے، وہ اس خدرے سے باہر تشریف لے جائے، اس لیے کہ جب میں اپنی ماں کی میت پر آؤں گی مبادہ گریا کرتے ہوئے مجھے میری رضا کا خیال نہ رہے اور میرے سر سے چادر سرک جائے تو مجھے ایسی حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی۔ ارے جو بیوی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، آج اتنے اجنبیوں کے سامنے پردے عام میں اس بیوی کی چادر کو لوٹا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں کی قیامت کا مرحلہ تھا۔ بس آخری جملہ، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دشمن آگے بڑھا بیوی کی چادر کو لوٹنے کے لیے، یا بیویوں کو کہتا تھا ایک ایک بیوی سے بڑھ بنی ہے۔ سب سے پہلے جس بیوی نے اپنی چادر کی قربانی دی یہ جناب لبابہ خاتون ہے، سودہ ابو الفضل عباس، پھر باقی بیویاں لہو لہان ہوئی اور جیسی ثانیہ زہرا کی چادر اترنے لگی۔ میرے عزیزوں روز عاشور یہ قیامت کا مرحلہ تھا، جب سیاہ اندھیری چلنے لگی، جب سرخ آندھیاں چلنے لگی، جب کربلا کی زمین پر زلزلے آ رہے تھے، قیامت آ جاتی، آثار عذاب کا ظہور ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر نے اپنی پیشانی کو خواب پر رکھا، ایک مرتبہ زلزلے رک گئے، ماتم حسین